لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، یقینی طور پر یہ موضوع علمی اور تحقیقی موضوع ہے۔ شرعی اور فقہی اعتبار سے قرآن و سنت کے نور کو سمجھنا ہم سب پر لازم ہے، اور یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ کا مسئلہ نہیں جس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ شرعی فقہی علمی تحقیقی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہم پر لازم ہے۔ آج کئی لوگوں نے اس کو اس انداز میں بنا کر پیش کیا کہ حق و باطل کی نشانی کے طور پر اس عمل کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اس انداز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ ہماری گفتگو ان سے نہیں جو کرتے، ہماری گفتگو ان سے ہے جو نہیں کرتے۔ اس اجتماع میں اس وقت جتنے بھی موجود ہیں یقینی طور پر سب ہی رفع یدین نہیں کرتے۔ رفع یدین، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کو رفع یدین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل دونوں سے ہی اس عمل سے منع فرما دیا۔ اسلام میں بے شمار ایسے احکامات موجود ہیں جن کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا۔ بخاری شریف کے اندر بھی کئی ایسے احکامات موجود ہیں۔ پہلے صحابہ ان پر عمل کرتے تھے، بعد میں نبی علیہ السلام نے ان سے منع فرما دیا۔
آج کئی لوگ ہمارے نوجوانوں کو ڈرانے کے لیے بخاری شریف سامنے پیش کر دیتے ہیں. تم رفع یدین نہیں کرتے، میں تمہارے سامنے بخاری پیش کرتا ہوں. تو پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں کیا صرف وہ بخاری میں ہیں یا بخاری کے علاوہ بھی ہیں؟ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث میں سے جو امام بخاری کی شرط پر پوری تھی، ان میں سے امام بخاری نے 7300 کچھ حدیثیں نکال کے بخاری شریف میں ذکر فرمائی اور باقیوں کو امام بخاری نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا. اب 6 لاکھ اور 7300 کچھ حدیثیں، تو باقی ساری احادیث 6 لاکھ میں سے وہ ساری لاکھوں حدیثیں بھی تو امام بخاری کی شرط پر پوری. آج صرف امام بخاری کی بخاری کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر رفع یدین والے پر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے کہ اتنے حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس اتنی حدیثیں ہوں گی، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے بھی تو پوچھو، ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں. دیکھو علوم قرآن میں آج بھی ناسخ و منسوخ کا علم موجود ہے. علوم قرآن پڑھ کے دیکھو، کتنی کتابیں علوم القرآن پر لکھی ہوئی، ان میں ناسخ و منسوخ کا علم موجود ہے کہ پہلے حکم تھا، بعد میں قرآن نے ہی اپنے پہلے حکم کو ختم کر دیا. اب وہ منسوخ ہو گیا، بعد والا حکم اس کا ناسخ بن گیا. اب قرآن میں کئی احکامات ہیں جو ناسخ و منسوخ کے لحاظ سے موجود ہے. پہلے حکم تھا، قرآن میں ہی دوسرا حکم رب نے بھیج کے پہلے حکم کو ختم کر دیا. اب یہ بھی انہی احکامات میں سے کہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، سرکار عمل فرماتے تھے، رفع یدین کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا. اب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھنا کہ آخری عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا، ہم نے اس پر عمل کرنا. تو یقینی طور پر آخری عمل نبی علیہ السلام کا عدم رفع یدین کا. تو اللہ کے فضل سے اس لیے اہل سنت و جماعت اس پر عمل کرتے ہوئے آج بھی حالت نماز میں، افتتاح نماز میں رفع یدین کرتے، اس کے بعد نماز مکمل کرنے تک رفع یدین نہیں کرتے. یہی میرے محبوب کی صحیح سنت اللہ کے فضل سے موجود ہے. اب وہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پیش کرتے جس پر ہم پہلے موضوع میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے. وہ حضرت وائل والی حدیث کو پیش کرتے. وہ آؤٹ سائیڈر تھے، مدینے سے باہر رہتے تھے، مدینہ شریف میں آئے، نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے چند نمازیں پڑھی اور واپس چلے گئے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے اور بعد میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا. اب حضرت وائل تو چلے گئے، وہ آؤٹ سائیڈر تھے، آئے ہیں، عمل دیکھا ہے، واپس چلے گئے. لیکن ہم ان صحابہ کے عمل کو پیش کرتے ہیں جو سفر میں بھی محبوب کے ساتھ رہے اور حضر میں بھی محبوب کے ساتھ رہے. اب ان کا عمل ان کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے. حضرت وائل کے مقابلے میں ان کا عمل زیادہ قابل قبول ہے جو سرکار کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں. پھر رفع یدین نہ کرنے میں جن صحابہ کا نام ہے ان میں پہلا نام حضرت صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، حضرت مولا علی کا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے. یہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے نام ہمارے سامنے موجود ہے. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع یدین نہیں کیا عملی طور پر. اس پر دلیل کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین نہ کرنے کے لحاظ سے یہ بات موجود ہے. حدیث نمبر 2455 اس کی دوسری جلد میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعہما حتی یفرغا. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع فرماتے تھے، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. جب سرکار نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ثم لا يرفعهما حتى يفرغا، پھر اس کے بعد سرکار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ نماز مکمل فرما لیتے. یہ سرکار کا اپنا عمل ہے. راوی حضرت برا بن عازب ہے کہ نبی علیہ السلام افتتاح نماز میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد نماز کے سلام پھیرنے تک نبی علیہ السلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع یدین نہ کرنے کا ہمارے سامنے موجود ہے. قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. دونوں لحاظ سے نبی علیہ السلام نے رفع یدین سے منع فرمایا، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی. یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت کردہ حدیث، نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے افتتاح نماز میں، اس کے بعد پھر سلام پھیرنے تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے عمل کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے. خود نبی علیہ السلام کا اپنا عمل کہ سرکار نماز مکمل کرنے تک پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب اس کے ساتھ جو قولی نبی علیہ السلام کا، یعنی جو قول ہے نبی علیہ السلام کا، آپ نے رفع یدین سے منع فرمایا. واضح طور پر مسلم شریف کی روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے منع فرمایا، یہ ہے فعل سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے جو منع فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 119 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہو. اب کوئی کہتا کہ یہ نماز کے علاوہ کا حکم ہے تو اگلا جملہ جو ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت حکم نماز کا ہے. نبی علیہ السلام حالت نماز میں فرما رہے، یعنی نماز کے حکم میں فرما رہے کہ تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. جس طرح کے گھوڑوں کی دمیں ہیں، جس طرح گھوڑے اپنی دموں کو بار بار اٹھاتے، اس طرح تم حالت نماز میں بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، یہ قول سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے قول کے ذریعے کہ حالت نماز میں رفع یدین نہ کرو، نماز سکون سے ادا فرمایا کرو. یہ مسلم شریف کی روایت. اب یہ ذہن میں رکھنا، قولی بھی فعلی بھی ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا قول بھی سامنے ہے، سرکار کا فعل بھی سامنے، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ رفع یدین نہیں کرنا. سرکار نے اپنے عمل سے بھی منع کیا، اپنے قول کے ذریعے بھی منع کیا. اب قولی فعلی جب سرکار کا حکم ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم سرکار کی حکم عدولی کر جائے تو جو سرکار کی حکم عدولی کرے وہ سنی تو نہیں ہو سکتا. جو سنی ہے وہ تو سرکار کے فرمان پر سر تسلیم کو خم کرتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم سرکار کے سارے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، ادب کرنے والے ہیں سرکار کی ذات کا بھی اور سرکار کے فرمان کا بھی. اب سرکار نے جب منع فرما دیا اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، اسکنوا فی الصلاۃ، اور اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کیا کہ نبی علیہ السلام نے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے رفع یدین نہیں فرمایا. اس لیے اہل سنت و جماعت آج رفع یدین نہیں کرتے، صرف افتتاح نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. صرف وہی رفع یدین ہے. پہلے کہہ چکا ہوں، رفع کہتے اٹھانے کو، یدین کہتے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کو رفع یدین کہا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نماز میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد سلام پھیرنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. یہ محبوب کی سنت صحیحہ ہے اور اللہ کے فضل سے اسی پر 1446 ہجری میں اہل سنت و جماعت عمل کر کے دکھا رہے ہیں. اب اس لحاظ سے یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس پر پھر ایک حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. مستدرک کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. اب
किस रावी का नाम है? हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का। मुस्तदरक लिल हाकिम की पहली जिल्द है, सफा नंबर 211 और हदीस नंबर 828 है। अच्छा, अब ये हदीस बयान करने से पहले यह भी बता दूं, इस हदीस को लिख कर नीचे जो हदीस की तखरीज की गई उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा हाजा इस्नादुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। जुमले का तर्जमा क्या? जो इस हदीस की तखरीज की गई, लिखा गया कि यह हदीस सही है और शेखैन की शर्त पर है। शेखैन कौन? इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है। इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है, यानी जो शर्तें कबूल हदीस की इमाम बुखारी और मुस्लिम ने लगाई, यह हदीस भी उनकी शर्त पर पूरी उतरती। और यह बातें लिखा गया कि यह हदीस सही है और शेखैन की शर्त पर है। हदीस क्या? हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी अलैहि सलाम ने कब्बरा, तकबीर कही और अपने हाथों को उठाया। कहां तक? अपने दोनों कानों तक अपने हाथों को बुलंद फरमाया। दोनों कानों तक अपने हाथों को बुलंद फरमाया। सुम्मा रका, ये था तकबीर तहरीमा के बाद क़याम। सुम्मा रका, फिर सरकार ने रकू फरमाया। यहां रकू तो जिक्र तो है, लेकिन रफा यदैन का जिक्र नहीं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला ने कहते, मैंने खुद अपनी आंखों से सरकार को नमाज पढ़ते देखा। नबी अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी, रकू फरमाया, यहां तक कि आपके तमाम आज़ाब बराबर हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ा। रकू तो किया, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने तकबीर कही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन नहीं फरमाया। यह हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस। हजरत अनस कहते, मैंने खुद नबी अलैहि सलाम को नमाज पढ़ते देखा। इस पर फिर मुस्तदरक की एक और रिवायत आपके सामने भी पेश करता हूं। इस हदीस को भी पेश करने से पहले जो तखरीज है वो बता दूं। लिखा हाज़ा हदीस सही अला शर्त शेखैन, यह हदीस भी सही हदीस है और शेखैन की शर्त पर है। शेखैन की शर्त पर है, इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस है। अब हदीस क्या? हदीस ये है, हजरत रफा बिनते राफे ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। काना जालिसन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअ रजुलन फदखल मस्जिद, एक शख्स आया और मस्जिद में दाखिल हो गया। फसल्ला, उसने नमाज पढ़ी। तवज्जो रखना सारे इस हदीस पर भी, उसने नमाज पढ़ी। यह भी मुस्तदरक के सफा नंबर 223 है। उसने नमाज पढ़ी। जब उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो आके नबी अलैहि सलाम को सलाम कहा और साहबा को सलाम किया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वअलैका अर्जि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। नबी अलैहि सलाम ने उस शख्स से फरमाया, लौट जा, तूने नमाज पढ़ी है लेकिन तेरी नमाज नहीं हुई, तू नमाज दोबारा पढ़, दोबारा नमाज पढ़। फइन्नका लम तुसल्ली, तेरी नमाज नहीं हुई, तो वापिस आ, दोबारा नमाज पढ़। अब हदीस के लफ्ज हैं कि इस तरह 2 मरतबा या 3 मरतबा हुआ, यानी एक बार नमाज पढ़ी, सरकार ने फरमाया फिर पढ़, फिर पढ़ी, सरकार ने फरमाया फिर पढ़, फिर पढ़ी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फिर पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। अब तीसरी बार वो शख्स बोल पड़ा। फकाल रजुल, उस शख्स ने कहा कि मेरी नमाज में मसला क्या है, फिर मुझे नमाज का सही तरीका तो बताया, मैंने नमाज पढ़नी कैसे। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा ला ततिम्मु सलातु अहदिन हत्ता युस्बिगाल वुदूअ कमा अमरहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी की नमाज भी मुकम्मल नहीं होती यहां तक कि वो पूरा वुजू करे जिस तरह रब ने वुजू करने का हुक्म दिया। ये सरकार नमाज सिखा रहे हैं उस बंदे को, नमाज सिखा रहे हैं नबी अलैहि सलाम, जिसको बार बार फरमाया लौट जा नमाज पर, तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर फरमाया लौट जा नमाज पर, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अब नमाज का तरीका सिखा रहे भाई, उस तरीके पर तो उसकी नमाज सही होनी जो तरीका सरकार ने सिखाना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वुजू करे जिस तरह रब ने वुजू करने का हुक्म दिया।
کس طرح؟ فرمایا یغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، فرمایا چہرہ دھوئے، بازوؤں تک اپنے ہاتھوں کو دھوئے، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ اپنے سر کا مسح کرے، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھوئے، ثُمَّ يُكَبِّرُ پھر تکبیر کہے، تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی حمد کرے، وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ پھر قرآن پڑھے، یعنی یہ قیام میں تکبیر کہنے کے بعد قیام کرے اور اس میں قرآن پڑھے، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْقَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیام کرنے کے بعد تکبیر کہے، تکبیر کہہ کر رکوع کرے، تکبیر کہہ کر رکوع کرے اور رکوع کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ اب یہاں بھی رکوع کرنے میں تکبیر کا حکم تو ہے، رفع یدین کا حکم نہیں۔ یہاں بھی رکوع کا حکم ہے کہ رکوع کرے اور رکوع میں بھی تکبیر کہے، لیکن رفع یدین کا حکم نہیں۔ اگر یہ اتنا ضروری امر ہوتا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے تو سرکار جس کو نماز سکھاتے تو رفع یدین کا حکم ضرور فرماتے کہ میں تمہیں نماز سکھا رہا ہوں، تم نے رفع یدین کرنا ہے، اب تم نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے تم نے رفع یدین کرنا، پھر رکوع کیسے کرنا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اب پھر جب تمہارا سارے اعضاء سیدھے ہو جائے، وَيَسْتَوِي پھر کھڑا ہو، برابر ہو، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوِي قَائِمًا پھر رکوع سے کھڑا ہو، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے اور اس کے سارے اعضاء پھر برابر ہو جائے، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ یہاں بھی تکبیر کا حکم ہے لیکن رفع یدین کا حکم نہیں۔ اگر رفع یدین ضروری ہوتا، بھئی سرکار نماز سکھا رہے ہیں، 3 بار تو وہ نماز پڑھ چکا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، تو جا کے نماز دوبارہ پڑھ۔ اب جب سرکار نماز سکھانے لگے ہیں تو نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کا تو کہا لیکن رفع یدین کا حکم نہیں دیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہے لیکن رفع یدین نہ کرے۔ یہ وہ نماز ہے جو سرکار نے صحابہ کو سکھائی ہے اور یہی نماز جامع الترمذی میں آئی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جامع الترمذی میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، آپ نے افتتاح نماز میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد سلام پھیرنے تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ فرمایا یہ وہ نماز ہے جس طرح میں نے محبوب کو پڑھتے دیکھا ویسے میں نے تمہیں محبوب کی نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کا وصف ہے، فرمایا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یفعل ذلک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میں نے تمہیں نماز سکھائی ہے نا، اس طرح جب تک کوئی نہیں کرے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جو نماز میں نے سکھائی اور کوئی اضافہ کرے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح سرکار نے سکھائی اس طرح جو نماز پڑھے گا، محبوب نے فرمایا اس کی نماز مکمل ہوگی۔ جو اس میں کمی پیشی کرے تو وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ اب وہ نماز نہیں ہے کہ بندہ جاتے ہوئے بھی اٹھائے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی، پھر سجدے سے اٹھ کر بھی، اور پھر یہ سارے میں ابھی روک رہا ہوں، اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ بے سرکار نماز سکھا رہے ہیں اور اس میں رفع یدین کرنا نہیں سکھا رہے تو پھر ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ویسے نماز پڑھنی جس طرح سرکار نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے صحابہ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ سرکار کی نماز پڑھنے اور سکھانے کا طریقہ روایات کے اندر موجود ہے، اور پھر میں نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شیخین کی شرطوں پر ہیں یہ حدیثیں اور صحیح حدیثیں ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ تم نے تو آج تک صرف بخاری دیکھی ہے نا، اور بخاری کی صحیح حدیثیں دیکھی، تم نے کبھی دیگر کتابوں کو کھول کے صحیح حدیثوں کو ڈھونڈا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ بخاری کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں ہیں
اور وہ امام بخاری و مسلم کی شروط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنی بخاری و مسلم میں ان کو ذکر نہیں کیا طوالت کی بنیاد پر، لیکن تم نے صرف بخاری و مسلم کی حدیث کو لے کر آج کئی احکامات کا انکار کر دیا۔ ہوش کرو، دیکھو ناسخ و منسوخ کے احکام کو، دیکھو نبی علیہ السلام کی حقیقی سنت کو کہ اس وقت امت پر کون سی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے ان دلائل کو سامنے رکھ کے جو نتیجہ نکالا وہ یہی نکالا کہ اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے آج بھی رفع یدین نہ کر کے سرکار کی اور صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے، ہم ہیں صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ اب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے سنن الکبریٰ سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی اس کی دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں صلیتو، میں نے نماز پڑھی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی صرف سرکار کے پیچھے نہیں، ابو بکر کے پیچھے بھی، عمر کے پیچھے بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی سرکار کے پیچھے بھی، ابو بکر کے پیچھے بھی، عمر کے پیچھے بھی، تینوں کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افتتاح الصَّلَاةِ، کہتے تینوں کو میں نے دیکھا کہ وہ افتتاح نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد سلام پھیرنے تک دوبارہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ واضح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان موجود ہے، کہتے ہیں میں نے خود پڑھی، سرکار کے پیچھے بھی پڑھی، ابو بکر کے پیچھے بھی پڑھی، عمر کے پیچھے بھی پڑھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ فلم یرفعوا ایدیہم، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر افتتاح نماز میں، جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب بتاؤ کس کی مانے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سرکار کی امامت میں فزیکلی طور پر نماز پڑھ کے ہمیں بتایا، اور جنہوں نے ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، عمر کے پیچھے بھی پڑھی، تو اللہ کے فضل سے ہم ہیں سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ سرکار کی سنت اب یہ ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا۔ سرکار کی سنت اور صحابہ کی سنت یہ ہے جن میں ابو بکر و عمر کا نام بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی طریقہ دکھاؤ ہمیں جس میں ابو بکر و عمر رفع یدین کرتے ہو۔ اور بھائی حضرت ابو بکر و عمر کے پلے کے تو کوئی صحابی نہیں نا، ان کے برابر کے تو کوئی صحابی نہیں۔ اب ان کا عمل، اور وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی زبان سے۔ عبداللہ بن مسعود صاحب وسادہ بھی ہے، صاحب النالین بھی ہے، اور یہ فقیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود کا۔ جن سے یہ راضی ہیں ان سے سرکار راضی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا مقام ہے۔ سرکار جیسے اپنے نالین مبارک اتارتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود فوراً اٹھا کے اپنی بغل میں سرکار کے نالین کو چھپا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا تکیہ مبارک جب بھی سرکار کو ضرورت ہوتا تو سرکار کا تکیہ مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتا تھا۔ یہ صاحب النالین صاحب الوسادہ جو سفر و حضر کے سرکار کے ساتھی، اب انہوں نے ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر نے رفع یدین کیا نہ عمر نے رفع یدین کیا، تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دلائل ہے ہمارے سامنے جس کی وجہ سے ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہے قرآن و سنت کے حوالے سے جو پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی پیش کیے تھے ایک قسم میں، اور آج پھر پیش کر رہے ہیں کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ اب جن کے سامنے سرکار کی سنت بھی ہو، ابو بکر کی سنت بھی ہو، عمر کی سنت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں جن کے سامنے مولا علی کی سنت بھی ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے جس کو بے شمار مقامات پر سنن الکبریٰ میں بھی، شرح معانی الاثار کے اندر بھی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، اور دیگر کتب کے اندر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے طریقے کو بھی لکھا گیا۔ حضرت
आसिम बिन कुलैब, हजरत कुलैब से, और वो सलात सुम्मा ला यरफउ फी शैइन मिनहा। ये है हजरत अली का तरीका कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फि तकबीरतिल ऊला यरफउ यदैहि, हजरत अली तकबीरे ऊला कहते हुए हाथ उठाते थे। सुम्मा ला यरफउ फी शैइन मिनहा, फिर नमाज मुकम्मल करने तक आप रफा यदैन नहीं फरमाते थे। अब बताओ, उमर पाक, अबू बकर पाक, मौला अली पाक, इन सारों का अमल हमारे सामने मौजूद है। तो आज कोई जिधर से मर्जी बोले, कोई जेलम से बोले या जहां से मर्जी बोले, हम कैसे मान जाएं किसी की, जब हमारे सामने इनके अमाल और इनके सारे तुरुक मौजूद हैं कि रफा यदैन सरकार ने नहीं किया, सिद्दीक अकबर ने नहीं किया, उमर पाक ने नहीं किया, मौला अली ने नहीं किया, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं किया, और फिर इसके बाद दीगर कई सहाबा है जिन्होंने रफा यदैन नहीं फरमाया। कई सहाबा, इनमें देख लो, ये आपके सामने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से यह बात पेश करना चाहता हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की इस 11वीं जिल्द में और 10वीं जिल्द के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की यह नमाजों का तरीका मौजूद है। इस मकाम पर 11वीं जिल्द में हदीस नंबर 22,791, इसकी 10वीं जिल्द, इसमें हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे सवाल हुआ नमाज के बारे में। हजरत अबू मसूद अंसारी से सवाल हुआ नमाज के बारे में। इन्होंने कहा, अला उसल्ली बिकुम कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली। अबू मसूद अंसारी कहते हैं, मैं तुम्हें वैसे नमाज पढ़ के दिखाता हूं जिस तरह सरकार नमाज पढ़ा करते थे। ये अबू मसूद अंसारी कहते मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूं जिस तरह सरकार नमाज पढ़ते थे। फकामा, ये खड़े हुए, फकब्बरा व रफअ यदैहि, खड़े हुए, इन्होंने तकबीर कही, ये है तकबीर तहरीमा, तकबीर उला, इन्होंने तकबीर कही, व रफअ यदैहि, अपने हाथों को उठाया, तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथों को उठाया। सुम्मा रका फवदअ कफ़ैहि अला रुकबतैहि, फिर इन्होंने रुकू किया, रफा यदैन नहीं किया, अपने हाथों को घुटनों पर रखा, फिर उससे खड़े हुए। सुम्मा सजदा, फिर उन्होंने सजदा किया, और इस तरह सुम्मा सल्ला अर्बअ रकआतिन हाकज़ा, इन्होंने एक रकत नहीं, दो नहीं, इन्होंने 4 रकात पढ़ी, और कहा हाकज़ा, जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी इस तरह सरकार नमाज पढ़ा करते थे। ये अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज का तरीका भी हमारे सामने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से मौजूद है। और अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर यह रिवायत 11वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। हजरत अबू मालिक अशअरी, इन्होंने अपनी सारी कौम को, अशर कबीले को जमा किया। अशर कबीले को जमा करके इन्होंने कहा, सारे इकट्ठे हो जाओ, औरतें, मर्द, बच्चे, जब सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने सबको इकट्ठा करके कहा, उअल्लिमुकुम सलातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखाता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसे थी, सरकार नमाज कैसे पढ़ा करते थे। इन्होंने वुजू किया, वुजू करने के बाद तरतीब से सफ़े बनवाई, पहले मर्दों की, फिर बच्चों की, फिर औरतों की, सफ़े बनवा के फिर उन्होंने नमाज को शुरू फरमाया। इसमें भी यही है, जब इन्होंने नमाज शुरू की, फतक़द्दम फरफ़अ यदैहि व कब्बरा, इन्होंने जब इफ्तिताह किया नमाज का तो इन्होंने अपने हाथ उठाए और तकबीर कही, यह है तकबीर उला। फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतिन युसिर्रुहुमा, इन्होंने फिर सूरह फातिहा पढ़ी और कोई सूरत पढ़ी। सुम्मा कब्बरा फरका, फिर इन्होंने तकबीर कही और रुकू किया। तकबीर कही है रुकू से पहले, लेकिन रफा यदैन नहीं किया। ये अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल भी हमारे सामने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से मौजूद है। इन्होंने तकबीर कही रुकू में जाते हुए,
لیکن رفع یدین نہیں کیا. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہی, رفع یدین نہیں کیا. کتنے صحابہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. ابو بکر کا ہے, عمر کا ہے, مولا علی کا ہے, عبداللہ بن مسعود کا ہے, ابو مالک اشعری کا ہے, ابو مسعود انصاری کا ہے, حضرت انس کا ہے. کتنے صحابہ کے اعمال ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کے دکھائی ہیں. رکوع کیے, رفع یدین نہیں کیا. سجدوں میں گئے, رفع یدین نہیں کیا. 4 رکعتیں پڑھی ہیں, 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد جب اٹھے پھر بھی رفع یدین نہیں کیا. اب ہم صحابہ کی نمازوں کو فالو کرنے والے, ہم آمنہ کے لال کی نماز کو فالو کرنے والے ہیں. اس لیے آج کا کوئی شخص اٹھ کے ہمیں جو مرضی سکھائے, جو مرضی بتائے, لیکن ہم نے اپنے محبوب کی سنت کو دیکھنا اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو دیکھنا. یاد رکھنا یہ ناسخ و منسوخ کے مسائل میں سے, ناسخ و منسوخ کے مسائل میں سے. اب کوئی کہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اب یہ عمل منسوخ ہو چکا. آخری بات پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ابھی کافی حوالہ جات باقی, یہ نہیں کہ یہ کوئی آخری اس کا حصہ اور اس کے بعد حوالے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے اس پر بڑے حوالہ جات موجود ہیں. اب کوئی اگر ہمیں کہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے, تو ہم ان کے سامنے عمدۃ القاری شرح بخاری کو پیش کرنا چاہتے ہیں. عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی 5ویں جلد کے اندر اس بات کو ذکر کیا. اب یہ پیچھے ساری وضاحت کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات محمول ہے کہ انہ کان فی ابتداء الاسلام, کہ یہ عمل ابتدائے اسلام میں تھا. یہ عمل ابتدائے اسلام میں تھا. توجہ رکھنا, عمدۃ القاری شرح بخاری 398 صفحہ 5ویں جلد پر. پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. یہ ابتدائی اسلام میں تھا, پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. کہتے والدلیل علیہ, اس کے منسوخ ہونے پر دلیل کیا ہے. اب دلیل سنو, اس کے منسوخ ہونے پر دلیل کیا ہے. کہتے ہیں ان عبداللہ ابن الزبیر رآ رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں جاتے ہوئے اس نے رفع یدین کیا. کس نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے. جب انہوں نے اس شخص کو یہ عمل کرتے دیکھا, فقال له, حضرت عبداللہ بن زبیر بول پڑے. اب بول پڑے, فرمایا لا تفعل, ایسا نہ کر, یہ جو عمل تو نے کیا ہے یہ نہ کر. فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو سرکار نے پہلے کیا, ثم تركه, پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا. یہ دلیل ہے ہمارے پاس اس کے منسوخ ہونے پر. عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو سرکار نے پہلے کیا, ثم تركه, پھر اس کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. اب وہی سرکار کی سنت ہے جس پر عمل کرتے اللہ کے فضل سے اہل سنت نظر آ رہے ہیں. اب یہ حقیقت میں مسئلے کی حقیقت ہے, یہ مسئلے کی حقیقت ہے جس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج ہم نے شاید کوئی پہاڑ بنا لیا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنا بڑا مشکل کام. ہم سمجھنے کی طرف آئیں تو صحیح, وہ قصے کہانیاں قصہ گوئیاں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے اس نور کی طرف آئیں تو صحیح. مسئلے کوئی مشکل نہیں, صرف بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تھوڑی سی تو مسئلے بڑے آسان ہیں اور آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. اب یہ دلائل میں سے چند دلیلیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے, اب ہمارے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں. اب دیکھو آج جو حضرت وائل کے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت وائل نے سرکار کو دیکھا, اب اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے. شرح مانی الاثار کے اندر اس کا جواب ذکر کیا گیا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث وائل کے بارے میں کہا گیا
حدیث وائل جو آئے تھے انہوں نے پڑھی تھی، تب سرکار رفع یدین کرتے تھے، واپس چلے گئے، آؤٹ سائڈر تھے، واپس وہاں چلے گئے جہاں سے آئے تھے، بعد میں سرکار نے اس عمل کو منسوخ کر دیا۔ اب کہتے ہیں کسی نے حضرت ابراہیم نخعی سے حدیث وائل کے بارے میں کہا کہ حدیث وائل میں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے، نماز کے افتتاح میں بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے، حضرت وائل نے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں فقال ان کان وائل رآؤ مرۃ یفعل ذلک، کہتے ہیں حضرت وائل نے تو ایک بار سرکار کو عمل کرتے دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ نے 50 بار رفع یدین نہ کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا اب بتاؤ کس کی بات مانو گے، جس نے ایک بار کرتے دیکھا یا جس نے 50 مرتبہ نہ کرتے دیکھا؟ اور وہ بھی وہ ذات عبداللہ بن مسعود کی جو صحابہ میں فقہا کے درجے پر ہے، یعنی صحابہ ہے نا، کچھ صحابہ میں سے کچھ صحابہ فقیہ ہیں، تو ان فقیہ صحابہ میں ایک شان حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے، ایک ذات حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے، یہ فقیہ صحابی ہیں۔ اور پھر فقہ حنفی کا کثرت سے حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ہے، اور پھر جس نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہو، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آ جائے، ان سے آ کر فقہی مسئلہ پوچھے۔ تو یہ اصل مسئلے کی حقیقت ہے کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو چھیڑا نہیں ہے، کسی کو کہا کچھ نہیں، صرف آپ کو سمجھایا ہے کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ اگر آج سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ دلائل نہیں تھے تو آج اپنے ذہن میں دلائل بٹھا لے، اپنے ذہن میں پختہ کر لے کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ تو دلیل کیا؟ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے، قولی بھی فعلی بھی، اور ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا عمل بھی ہے، عمر فاروق کا عمل بھی ہے، حضرت مولا علی کا عمل بھی ہے، عبداللہ بن زبیر کا عمل بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل بھی ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل بھی ہے، ابو مالک اشعری کا عمل بھی ہے، ابو مسعود انصاری کا عمل بھی ہے، حضرت انس کی روایت بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی یہ سارے دلائل اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے، جن کی بنیاد پر ہم کہتے کہ ہم ان دلائل کی بنیاد پر رفع یدین نہیں کرتے، یہ دلائل ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو دلیلیں غیر پیش کرتے، اگر کسی کو مسئلہ ہوا تو ان کے دلائلوں کی حقیقت بھی پھر اگلے موضوع میں آپ احباب کے سامنے پیش کر دیں گے کہ جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں ان کے دلائل کی حقیقت کیا، وہ کوئی حقیقت نہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو کہ غیر جب تمہارے سامنے تمہارے کسی عقیدے کے برابر دلیل لے آئے، میں کہتا ہوں اس پر شکر بھی کرو۔ کس کا؟ گھر جا کے شکریہ ادا کرنا اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اور شکریہ ادا کرنا اپنے اساتذہ کا، اور شکریہ ادا کرنا ان علماء کا جن کی صحبت میں بیٹھے ہو۔ دلیل آج تک ذہن میں نہیں تھی کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے، لیکن اللہ کے فضل سے بغیر دلیل کے عمل پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ اس میں کردار ہمارے ماں باپ کا، اس میں کردار ہمارے اساتذہ کا، ان میں کردار ہمارے ان علماء کا ہے جن کی صحبت میں ہم بیٹھے، ورنہ تو کب کا لوگ ہمیں گمراہ کر کے لے گئے ہوتے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، قرآن و سنت کے ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ تو کس بنیاد پر؟ یہ چند دلیلیں، سارے دلائل نہیں، چند دلیلیں جو آپ احباب کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ تو اب جب بھی کوئی پوچھے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا فلاں دلیل بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جس کی بنیاد پر میں رفع یدین نہیں کرتا۔ کوئی لاکھ دلیلیں دے، اسے کہا اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے کہ میں رفع یدین کیوں نہیں کرتا۔ میرے سامنے سینکڑوں دلائل موجود ہے جن کی بنیاد پر میں رفع یدین نہیں کرتا۔ اور پھر کہہ رہا ہوں یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے کہ، اور یہ حق و باطل کی نشانی بھی نہیں ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تو وہ باطل ہے، ہم کرتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، یہ حق و باطل کی نشانی بھی نہیں ہے۔ ورنہ تو امام شافعی کے مقلدین بھی رفع یدین کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے تقلید مقلد بھی رفع یدین کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ بھی سچے پکے سنی۔ فقہی مسئلے میں اختلاف ہے نا، عقیدے میں تو اختلاف نہیں۔ تو اصل مسئلہ ہمارا غیروں کے ساتھ فقہی مسائل میں نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور ہم اپنے نبی کی ساری عظمتوں کو مانتے ہیں۔
مسئلہ اصل وہ اس فقی مسئلے کا نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا فقی مسائل پر نہیں، ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہے. لیکن وہ جس بنیاد پر رفع یدین نہیں کرتے وہ تو تقلید نہ کرتے ہوئے رفع یدین کرتے، اور ہم کہتے ہیں یہی سب سے بڑی گمراہی کا سبب ہے. تھوڑی سی ڈوز دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا دھواں بھی اٹھے اور پتہ چلے کہ کہاں سے اٹھتا، تاکہ پھر آگے اس پر گفتگو کرنا آسان ہو جائے. اس لیے تم تقلید نہ کر کے رفع یدین کرتے ہو، تقلید نہ کر کے. تو بتاؤ جب تم تقلید نہ کر کے رفع یدین کرتے ہو تو ان دلائل کا جواب کیا دے پاؤ گے؟ تم دلائل وہی جواب دے سکے گا جو اجتہاد کے درجے پہ فائز ہوگا. یہ شان رب نے امام شافعی کو عطا فرمائی. امام احمد بن ریڑی والے کو کیا پتا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، ریڑی والے کو کیا پتا کہ مجتہد کی شان کیا، جس کو فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی وہ آگے اجتہاد کر کے کیسے آج فقہی مسائل کا حل نکال سکتا. اسی لیے اللہ کا فضل ہے، خوش قسمت ہو کہ اللہ نے ہماری گردن میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا پٹا عطا فرما دیا. اب بھئی یہ چھوٹی سعادت نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. رفع یدین نہ کرنے والوں میں حضرت علی بن عثمان حجویری کا نام بھی ہے، حضرت داتا علی حجویری کا نام بھی ہے. رفع یدین نہ کرنے والوں میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام بھی ہے، حضرت شاہ رکن عالم کا نام بھی ہے، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کا نام بھی ہے. یہ سارے بزرگان دین مقلد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور یہ سارے رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو بتاؤ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی ان کی رحمتیں برکتیں اور ان کا فیض میرا رب ہم ان کے غلاموں کو بھی عطا فرما رہا. اور یہ سارے ہی رفع یدین نہیں کرتے تھے. رفع یدین نہ کرنے والوں میں صرف موجودہ سنیوں کا نام نہیں، رفع یدین نہ کرنے والوں میں حضور غزالی زماں کا نام بھی ہے، حضور پیر طریقت مولانا حامد علی خان کا نام بھی ہے. یہ ملتان کے جتنے اکابرین اولیاء کاملین ہیں، باہر نہیں جا رہا، ملتان والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے رفع یدین نہ کرنے والے. اور اللہ کے فضل سے ویسے یہ پاکستان تو سنی حنفی سٹیٹ ہے، یہ یاد رکھنا، پاکستان سنی حنفی سٹیٹ ہے. یہاں جس گلی میں دیکھو گے ہر گلی کے ہر کونے پہ تمہیں سنی بھی ملے گا، حنفی بھی نظر آئے گا. اور باقی سارے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اپنی حیثیت دیکھ لیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. یہ سنی حنفی سٹیٹ ہے. اللہ کے فضل سے یہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کی کثرت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے محبت کرنے والوں کی کثرت ہے. اور فقہ حنفی کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا حضرت یحییٰ کو، جب انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ سے ملنا ہو تو آپ سے ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عند علم ابی حنیفہ تھا، فرمایا مجھے ملنا ہو تو میں ابو حنیفہ کے علم میں ملتا ہوں، فرمایا مجھ سے ابو حنیفہ کی فقاہت میں ملاقات کر سکتے ہو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا مقام ہے. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بنایا اور ان کی تقلید کرنے پر ہم فخر محسوس کرتے. یہ تھے چند دلائل جو آپ احباب کے سامنے پیش کیے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم نبی علیہ السلام کے عظیم سسر جان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے ذکر کیا جائے.